الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله العظيم قد افلح من تزکا، جو آدمی اپنے آپ کو سوار لے، پیوریفائی کر لے، ڈیکوریٹ کر دے، وہ کامیاب ہو گیا۔ افلح، یہ لفظ قرآن کریم میں دوسری جگہوں پر استعمال ہوا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، 18 جز کے اندر 18ویں پارے کے اندر شروع میں سورہ مؤمنون۔ کامیاب ہو گئے ایمان والے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مختلف صفات بیان کی ہیں۔ اس طرح کے الفاظ قرآن کریم میں دوسری جگہ استعمال ہوئے ہیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور، جسے جہنم سے دور کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو یہ آدمی کامیاب ہوا۔ اور دنیا دھوکے کا گھر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، دھوکے کا سامان ہے۔ تو ہم کس کو کامیابی سمجھتے ہیں؟ MBA MBBS BA کامرس، فلاں ڈگری حاصل کر لی، فلاں جگہ ہمیں ایڈمیشن مل جائے، فلاں جگہ ہمیں جاب مل جائے، سیلری شروع ہو جائے۔ اور کامیابی ایک درجہ ہے بھی کہ آدمی کی زندگی راحت سے گزرتی ہے اور اس کے لیے دنیا کو ٹیکل کرنا آسان ہو جاتا ہے، ایک طرح کی کامیابی ہے۔ لیکن سب سے بڑی درجے کی کامیابی، اعلیٰ درجے کی کامیابی یہ ہے کہ آدمی کو جہنم سے ہٹا دیا جائے اور ڈائریکٹ جنت کے اندر داخلہ مل جائے عافیت کے ساتھ، فاسٹ ٹریک، ڈائریکٹ داخلہ، یہ اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ نصیب کرے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعلیٰ کے اندر 3 چیزیں بتائی ہیں پرسکرپشن کے طور پر، کامیابی کا راز۔ قد افلح، کامیاب ہو گیا کون؟ من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، 3 چیزیں، من تزکا وذکر اسم ربہ اور فصلی۔ تزکا یعنی جو آدمی پاک ہوا، جس نے اپنے آپ کو پیوریفائی کیا۔ اب پیوریفائی کرنے کا مطلب بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں نا، ظاہری اعتبار سے بھی اپنے آپ کو پاک کیا، باطنی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو پاک کیا، اور جسمانی ناپاکی اور نجاست سے بھی وہ دور رہا، روحانی نجاست اور ناپاکی سے بھی وہ دور رہا، اس نے اپنے آپ کو پیوریفائی کیا۔ کفر اور شرک، اللہ کے علاوہ کو ماننا، خدا ماننا، یہ بہت بڑی ناپاکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بیان کیا ہے، انہم رجس یا انما المشرکون نجس، یہ ناپاک ہے، مشرکین ناپاک ہے، تو ناپاک ظاہری ناپاکی تھوڑی، ان کے ظاہری بدن پر ناپاکی ہے یہ تھوڑی کہہ رہے اللہ تعالیٰ، دل کے اندر بیماری ہے، روگ ہے، فی قلوبہم مرض۔ منافقین کے بارے میں بھی یہ بیان کیا گیا، انہم رجس، ناپاکی ہے۔ تو کیا مطلب ہے ناپاک ہے کا مطلب؟ تو ظاہری بدن پر تو ناپاکی ہو ایسا ضروری نہیں، اللہ تعالیٰ یہ تھوڑی بیان کرنا چاہ رہے ہیں، دل کے اندر بیماری ہے، نفاق ایک بیماری ہے، باطنی بیماری، کفر اور شرک بہت بڑی بڑی بیماریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ بھی بتایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روایت میں ہے، قد افلح من تزکا قال من شہد ان لا الہ الا اللہ وخلع الانداد وشہد انی رسول اللہ، یہ پاک ہوا، یعنی جس شخص نے گواہی دی کہ کوئی خدا نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، من شہد ان لا الہ الا اللہ،
وخلع الاندادا، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام باطل معبودوں سے پاک کیا، شریک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ منسوب نہیں کیا، شریک کی نفی کی۔ وشہد انی رسول اللہ، اور جس نے گواہی دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، تو پھر ایسا شخص پاک ہوا، اس کا باطن پاک ہوا۔ تو ایک مطلب تو اس کا یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا ہے کہ کیا میں تمہیں جنتی شخص بتاؤں؟ صحابہ کرام نے دریافت کیا، ضرور بتائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل مختوم القلب صدوق اللسان، ہر وہ شخص جس کے دل کو جھاڑو دی گئی ہو اور جو زبان کا سچا ہو، صدوق اللسان۔ تو صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ زبان کا سچا سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن دل کا جھاڑو دیا گیا ہو، اس کے دل کو جھاڑو دی گئی ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، یہ وہ دل ہے جو بالکل پاک صاف ستھرا، جس کو کسی پر ظلم کرنے کی خواہش نہ ہوتی ہو، کسی کا مال کھا جانے کی تمنا نہ ہوتی ہو، اور جو گناہوں کے ارادوں سے اور اس کے عزائم سے پاک ہو، گناہ کرنے کا اس کا دل نہ چاہتا ہو، لوگوں کے لیے بری سوچ نہ پالتا ہو، حسد سے بالکل پاک اور کلین ہو، گویا قلب سلیم جس کو کہا گیا ہے نا، اس کی ڈیفینیشن بالکل یہی ہے، اس کی تعریف بالکل یہی ہے۔ دل صاف ہو، زبان سچی ہو، تو یہ شخص جنتی ہے۔ دل صاف ہو، زبان کے اندر سچائی ہو، تو یہ شخص جنتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے دلوں کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ قد افلح من تزکا، اپنے آپ کو کفر، شرک، بدعت اور تمام رذائل اور برے برے اخلاق والی جو صفتیں ہیں ان سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ظاہری پاکی بھی بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی جو نجاستیں ہیں، پاخانہ، خون، الٹی، قے جس کو کہتے ہیں، اور پیشاب، چاہے وہ الٹی پھر چھوٹے بچے کی کیوں نہ ہو، ہم جو دودھ پیتا شیرخوار بچہ ہوتا ہے اس کو الٹی کو ناپاک نہیں سمجھتے اور اس کے پیشاب پر اتنی زیادہ توجہ نہیں دیتے، یہ سب بھی ناپاک ہیں۔ پاک کرنے کے طریقے اگرچہ مختلف ہوں تو عالم سے دریافت کیے جائیں، لیکن یہ بھی ناپاکیاں ہیں، ان سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں اپنے آپ کو بالوں کے اعتبار سے بھی پاک صاف رکھنا ضروری ہے، چاہے وہ بغل کے بال ہوں، چاہے وہ زیر ناف کے بال ہوں۔ دیکھو، ناف یعنی بیلی بٹن، زیر یعنی نیچے کہتے ہیں عربی کے اندر، تو جو غیر ضروری بال ہیں، زیر ناف کے بال، اس کو کاٹنا ضروری ہے، اور اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ بہت زیادہ بری کیفیت وہاں پر جمع نہ ہو جائے، جنگل جیسی کیفیت نہ ہو جائے۔ تو آدمی کے لیے صفائی بہت زیادہ ضروری ہے، مونچھوں کے بال کو بھی تراشنا ضروری ہے، اور جو داڑھی کی اجازت دی گئی ہے تو جو داڑھ والا حصہ ہے، اس کے اوپر والے جو حصہ ہے اس کو بھی آدمی صاف رکھے۔ بعض لوگ اس سے نیچے کٹاتے، نیچے کٹانے کی اجازت نہیں، اوپر والے جو حصے ان کو صاف رکھے، مونچھوں کو تراشے، بغل کے بال کا تذکرہ بھی ہوا، ناخن تراشے۔ کلینلینس اور صفائی آدھا ایمان ہے، صفائی آدھا ایمان ہے۔ طہارت ہی کی بنیاد پر نماز قائم ہوتی ہے، اور جس نے نماز کو قائم کیا وہ کامیاب ہو گیا، جیسے ابھی تذکرہ آ رہا ہے انشاءاللہ۔ تو ظاہری اعتبار سے بھی اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے، باطنی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے، نجاستوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، اور غیر ضروری بال کو بھی، ناخن کو بھی وقت پر اس کو تراش دینا ہے، کاٹ دینا ہے۔ مستحب تو یہ لکھا گیا ہے فقہا کی طرف سے کہ ہفتے میں 1 مرتبہ صفائی ہو جانی چاہیے، لیکن 2 ہفتے میں صحیح، اور اگر 3 ہفتے میں تو ہو ہی جانی چاہیے، 2 ہفتے میں ہر ایک کا معمول ہونا چاہیے، اور کسی کو ضرورت ہو تو وہ ہر ہفتہ اپنی یہ صفائی کا اہتمام کرے۔ ایک چیز تو یہ تھی جس پر متوجہ کرنا مقصود تھا، اور ساتھ ساتھ میں ایک بہت بڑی سنت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت کے اندر تو خیر ہی خیر ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے، اس کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے، باطنی اعتبار سے پاک رکھنا ہے، حدث اصغر سے بھی اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے، اور حدث اکبر سے بھی اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے۔ حدث ان ناپاکیوں کو کہتے ہیں جو نظر نہیں آتی، لیکن شریعت کہتی ہے کہ اس سٹیٹ میں رہنا ناپاکی ہے، تو وہ ناپاکی ہے۔ جیسے جنابت کی حالت، آدمی جب جنابت کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ منی کو صاف کر دیتا ہے اپنے بدن سے،
اور منی تو اس کے بدن سے صاف ہو جاتی ہے پانی وغیرہ کے ذریعے، لیکن اگر وہ غسل نہیں کرتا، اور غسل کے بھی فرائض یہ ہے کہ آدمی ایک مرتبہ پورے منہ کی کلی کرے، ایک بھی حصہ سوکھا نہیں رہنا چاہیے، اور ناک کے اندر نرم حصے تک پانی پہنچائے، یہ دوسرا فرض ہے۔ پھر اپنے پورے بدن کو اس طرح دھوئے کہ ایک جگہ بھی سوکھی نہ رہ جائے، جس میں کانوں کے اندر والا حصہ بھی آ گیا، ناف کے اندر والا حصہ بھی آ گیا، دونوں پیروں کے درمیان کے جو جوڑ ہیں وہ حصے بھی آ گئے، بغل کے اندر کا حصہ بھی آ گیا، پیٹھ کے پیچھے جو پیٹھ والا حصہ یہ بھی آ گیا۔ آدمی مکمل طور پر اس طرح صفائی حاصل کرے اور پانی پہنچائے، یہ غسل کے فرائض ہیں۔ اچھا، بات یہ چل رہی تھی کہ منی کو تو کسی نے اپنے بدن سے دور کر دیا، پانی سے اس کو دھو لیا، شرمگاہ کو دھو لیا اس نے، لیکن اس نے غسل نہیں کیا، تو بدن پر تو کوئی ناپاکی نہیں ہے نا، لیکن شریعت پھر بھی کہتے کہ یہ آدمی ناپاک ہے، یہ حدث کی حالت میں ہے۔ اب یہ آدمی اگر اس حالت میں جاب پر گیا اور اس نے دن گزارا، یہ مسجد میں آیا، تو مسجد میں آنے پر اس الٹا اس کو گناہ ملے گا اور اس کی نمازیں نہیں ہوں گی، اور باہر رہے گا تو رحمت کے فرشتے بھی قریب نہیں آئیں گے۔ 3 ایسے مواقع ہیں جہاں پر رحمت کے فرشتے انسان کے قریب نہیں آتے، ایک تو جہاں کتا ہوتا ہے، جہاں جاندار کی تصویر ہوتی ہے، اور تیسرے نمبر پر جو آدمی جنابت کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے آدمی کو اس حالت سے دور ہو جانا چاہیے، اپنے آپ کو پاک صاف کر لینا چاہیے۔ رات کے وقت جب آدمی اپنی بیوی سے فارغ ہوتا ہے تو اس وقت کچھ گنجائش ہوتی ہے کہ آدمی صبح کے وقت غسل کرے، فجر کی نماز کے وقت، اور فی الحال اس جگہ کو دھو لے، شرمگاہ کو دھو لے، اور پھر اس کے بعد وضو کر لے، اور وضو کرنے کے بعد سو جائے۔ اگر بہت زیادہ تھکن ہے تو شریعت نے گنجائش دی ہے، لیکن بہتر اور افضل اس شکل میں بھی ہے کہ وہ غسل کر کے سوئے، اس لیے کہ پتہ نہیں زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے، اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پاک صاف ہونے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ ان سب چیزوں کا اہتمام ضروری ہے۔ قد افلح، کامیاب ہوا کون؟ من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، پیوریفائی کیا، دلوں کے میل سے بھی، برے اخلاق سے بھی، بری سوچوں سے بھی، اور ظاہری نجاستوں سے بھی۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ، یہ دوسرے نمبر پر، اور جس نے رب کے نام کا ذکر کیا، وذکر اسم ربہ، یہ بھی کامیاب ہوا۔ یعنی یہ 3 چھوٹے چھوٹے پرسکرپشنز اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر تو ہو گیا وذکر اسم ربہ، جس نے اپنے رب کا نام کا ذکر کیا، اس کو یاد کیا۔ تو ایک مطلب تو اس کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد چونکہ نماز کا تذکرہ ہے، اور جس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا فصلی، پھر اس نے نماز پڑھی۔ تو جو ہمارے امام ہیں انہوں نے ان سے یہ مسئلہ نکالا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کہ اس میں بات اس بات کی چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کہنا ضروری ہے۔ مسئلہ ایک اس سے یہ نکلتا ہے، قرآن اور حدیث سے ہی مسئلے نکلتے ہیں، کہیں اور سے نہیں نکلتے، قرآن اور حدیث ہی سے میں مسئلے نکالے جاتے ہیں۔ اجماع، قیاس، یہ قرآن کریم ہی سے لیے گئے ہیں۔ جو احناف کا مذہب ہے، احناف کا مسلک ہے، بڑا مضبوط ہے، لیکن بعض لوگ غیر موقع اور بیکار کے اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ خیر وہ تو ایک الگ موضوع ہے، ایک الگ بحث ہے۔ اصل جو بات بیان کرنی ہے وہ تو یہ کہ وذکر اسم ربہ فصلی کا ایک مطلب یہ ہے کہ آدمی تکبیر تحریمہ کہہ کر جو اللہ اکبر کہتا ہے نا، وہ مراد لیا جا رہا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کیا، وذکر اسم ربہ۔ اور ایک دوسرا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر ذکر کا حکم دیا ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور ہر چیز سے الگ تھلگ ہو کر ذکر کیا کرو۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یعنی جو مشائخ کی طرف سے اور صوفیہ کی طرف سے ذکر کا معمول دیا جاتا ہے، حدیث میں آیا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ تو یہی تو مشائخ دیتے ہیں علاج کے طور پر کہ الگ سے ذکر کرنا ہے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس کی ضربیں لگانی ہے۔ تو جو طریقہ خاص ان کے طور پر دیا جاتا ہے گردن کو ہلانے والا، یہ کوئی طریقہ ایسا نہیں جو سنت سے ثابت ہو، لیکن یہ بطور علاج کے دیا جاتا ہے۔ کوئی کہتا بھی نہیں کہ یہ سنت میں ہے یا حدیث میں ہے۔ جو ذکر ہے وہ جو طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ اس طرح تمہیں ذکر کرنا ہے، یہ بطور علاج کے ہوتا ہے۔ بطور علاج کے آدمی میڈیسن بھی لیتا ہے، وہاں پر تو کوئی سوال جواب کھڑے نہیں کرتا۔ اس لیے
یہ جو ذکر جو کروایا جاتا ہے لوگ کرتے ہیں، اس کی اصل یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى۔ ذکر کا بھی معمول ہونا چاہیے، آدمی چلتے پھرتے ذکر کرے، بلکہ حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ اتنا ذکر کرے کہ لوگ دیوانہ کہنے لگے لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ عز وجل، لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ عز وجل، زبان برابر ذکر اللہ سے تر رہنی چاہیے، چلتے پھرتے درود کا معمول ہونا چاہیے، استغفار کا معمول ہونا چاہیے۔ پھر دیکھو زندگی کے اندر کیسی رحمتیں اور بہاریں آتی ہیں۔ استغفار سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازے کھولتے ہیں، اور درود سے تو تمام تر پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ حدیث میں اس کا بھی ذکر ہے، تمام تر پرابلمز اللہ تبارک و تعالیٰ سولو کر دیتے ہیں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دعاؤں کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، یہ کامیابی کے راستے ہیں۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، پھر نماز پڑھی۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ تم ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد هي الصلوات الخمس والمحافظۃ علیہا والاہتمام بہا۔ اس آیت میں مراد 5 وقت کی نماز ہے، ان کی محافظت ہے، اور ان کے ساتھ اہتمام والا معاملہ ہے، ان کا اہتمام کرنا ہے۔ آدمی اگر 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے، اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے، پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، صف اولا، تکبیر اولا کے اہتمام کے ساتھ، اس میں وہ پیچھے نہیں ہٹتا، تو یہ کامیاب ہے، افلح، وہ پاس ہو گیا، اور بڑے درجے کی کامیابی۔ لیکن اس پر بھی اگر وہ نوافل کو شامل کر لیتا ہے، تہجد کی نماز کو شامل کر لیتا ہے، اشراق کی نماز کو شامل کر لیتا ہے، چاش کی نماز کو شامل کر لیتا ہے، تو پھر بی اور اے سے تو بہتر کیا ہے؟ اے پلس ہے، اور اے پلس پلس ہے۔ تو اگر یہ سٹار چاہیے، یہ اے پلس چاہیے، تو پھر اس صورت میں فرائض کے ساتھ ساتھ آدمی نوافل کا بھی اہتمام کرے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت مؤکدہ جسے کہا جاتا ہے، یہ وہ سنتیں ہیں مؤکد ہیں، یعنی حضور نے ان کو کبھی بھی بغیر عذر کے نہیں چھوڑا۔ یہ اس کا مطلب ہے، ڈیفینیشن ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ مؤکدہ کا مطلب کیا ہے؟ مؤکدہ کا مطلب یہ کہ حضور نے ان کو کبھی بھی بغیر عذر نہیں چھوڑا، یہ ہے مؤکدہ۔ اور غیر مؤکدہ کا مطلب کیا ہے؟ غیر مؤکدہ یعنی حضور نے کبھی کبھی ان کو بغیر عذر کے بھی چھوڑا، کبھی کبھی بغیر عذر کے بھی چھوڑا۔ مطلب میں کیا؟ اس کا بھی اہتمام تھا، وہ بھی اہتمام کے ساتھ پڑھتے تھے، لیکن کبھی کبھی بلا عذر چھوڑ دیتے تھے۔ اور وہ مؤکدہ تو کبھی بھی بغیر عذر کے نہیں چھوڑا ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے کا معمول تھا۔ اب یہ سنتیں کون سی ہیں؟ مؤکدہ، 2 رکعت سنت فرض سے پہلے، فجر کی فرض سے پہلے 2 رکعت سنت، پھر ظہر کے اندر 4 رکعت فرض سے پہلے 4 رکعت سنت، اور پھر 4 رکعت فرض کے بعد 2 رکعت سنت، اور مغرب کے اندر 3 رکعت فرض کے بعد جو 2 رکعت سنت، یہ بھی مؤکدہ، اور عشاء کے اندر جو 4 رکعت فرض ہیں اس کے بعد کی جو 2 رکعتیں ہیں یہ بھی مؤکدہ۔ اور اگر کسی شخص نے ان پر پابندی کی تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ کتنا آسان نسخہ، ہمارے لیے تو راہیں کھلی ہوئی ہیں، ہمارے لیے تو جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ نے کھول کر رکھے ہیں، دعوت پہ دعوت دی جا رہی ہے، بلکہ ہر ایک کو جو جو اس مجلس کے اندر شریک ہے، جو جو سن رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں پر سن رہا ہے اور بیٹھا ہوا ہے، یہ ہمارا اور آپ کا کمال نہیں ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہو، جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہو، یہ بہترین مخلوق ہے۔ خیرکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اور تہجد کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، خاص کر کے رمضان المبارک کے مہینے میں بڑا آسان ہو جاتا ہے سحری کی نسبت سے۔ آدمی 2 رکعت 4 رکعت پڑھے، رب کو راضی کرے۔ اوابین کے اوپر تو فضیلتیں ہیں، آدمی کے لیے تندرستی کی بھی راستے کھل جاتے ہیں، اور رزق کے بھی راستے کھل جاتے ہیں۔ تو تہجد کا بھی اہتمام ہو، چاشت اور اشراق کا بھی اہتمام ہو۔ آدمی اگر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ کر گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دن کے کام بنا دیتا ہے، اس کے دن کے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں کا انشاءاللہ اہتمام ہوگا۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے نسخے ہیں، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سب پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم الہمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله